وقال الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالمين الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ نے ہماری اور سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کے لیے اپنا پورا دین نازل فرمایا ہے. ہم بھی کامیاب ہو جائیں، اس کائنات میں بسنے والے سارے انسان کامیاب ہو جائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کا تعلق چیزوں کے ساتھ نہیں، ملک اور مال کے ساتھ نہیں، عہدوں اور اسباب کے ساتھ نہیں. اس کا تعلق ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے. ایمان بڑھیا، اعمال بڑھیا، پھر یہ کامیاب ہوگا. ایمان نہیں بنایا، اعمال نہیں بنائے، یہ ناکام ہوگا. جن لوگوں نے ایمان پہ محنت نہیں کی، اعمال پہ محنت نہیں کی، قرآن مجید نے ان کے قصے جگہ جگہ بیان فرمائے. چاہے جس جگہ بھی پہنچے ناکام ہی ہوئے. قوم نوح اکثریت میں، قوم عاد قوت میں، قوم ثمود صنعت میں، قوم شعیب تجارت میں، قوم سبا کھیتیوں اور باغات میں، نمرود فرعون ملک میں بادشاہی میں، حامان وزارت میں، قارون سونے چاندی میں، اصحاب السبت ہنر میں، اور ابرا کافر فوج میں. یہ سارے ناکام ہوئے ہیں. چیزیں ہیں، فوج ہے، ملک ہے، مال ہے، عہدے اسباب ہیں، ہر چیز بہت زیادہ، لیکن کامیابی بھی نہ مل سکی، ناکامی بھی بہت زیادہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ ملک ہے نہ حکومت ہے، آگ میں ڈال دیا، کوئی چھڑانے والا بھی نہیں، نہ اعلیٰ درجے کے کامیاب. موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کچھ بھی نہیں، ملک بھی نہیں، مال بھی نہیں، اعلیٰ درجے کے کامیاب. امام الانبیاء اعلیٰ درجے کے کامیاب. ساری دنیا ان کو مٹا دینا چاہتی تھی. یہود دشمن، نصارہ دشمن، مجوسی دشمن، منافقین دشمن. قریش مکہ نے تو انعام رکھ دیا، جو محمد کی گردن کاٹ دے 100 اونٹ لے لے. مٹانے والے مٹا گئے، کہیں نام و نشان نہیں. امام الانبیاء ان کی قبر مبارک پر لاکھوں انسان صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور لاکھوں میناروں پر اونچی آواز سے ہر وقت ساری زمین پر صدا گونجتی رہتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. ساری دنیا میں ہر وقت، اس وقت کسی جگہ عصر کی اذانیں ہو رہی ہیں. ابھی مشرقی ملکوں میں، بنگلہ دیش ہو یا ہندوستان کے مشرقی علاقے، کسی جگہ اسی وقت عشاء کی اذانیں ہو رہی ہیں. تھوڑا اور مشرق کو چلے جاؤ، انڈونیشیا، آسٹریلیا وغیرہ، کسی وقت مغرب میں چلے جاؤ تو وہاں بھی یہی حال. ہر وقت ساری زمین پر 5 اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت اشہد ان محمد رسول اللہ گونج رہا ہے. کامیابی اسے ملے گی
جسے اللہ پاک کامیابی دیں گے. اور اللہ پاک کسے کامیابی دیں گے؟ جو اللہ کے احکام مانے گا، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق مانے گا. یہ بہت ضروری ہے. آج عام طور پر انسان صرف حکم پورا کرنا، حکم پورا کر دیا اتنا ہی کافی نہیں ہے. حکم کے لیے نبی علیہ السلام کا طریقہ، عبادت کے لیے نبی علیہ السلام کا طریقہ، یہ ضروری ہے. ایک بندہ عصر کے بعد نفل نماز پڑھ رہا تھا، نفلی عبادت میں مشغول تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے روکا کہ بھائی عصر کے بعد تو نفل نہیں پڑھنے چاہیے. وہ آگے سے کہنے لگا میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا اللہ تعالی نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھے عذاب دے گا؟ نماز ہی پڑھ رہا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز پڑھنے پر تو عذاب نہیں دے گا، لیکن تو نے نماز کے ساتھ نافرمانی بھی جوڑ دی، اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب دے گا. صلاتان لا یصلی بعدہما، ان کے بعد نفل نمازیں نہیں ہوتی ہیں. تو مثال سے سمجھ لو، ایک بندے نے دوسرے کو قتل کرنے کے لیے کھانے میں زہر ملا دیا. دوسرا دیکھ رہا تھا کس نے زہر ملایا. جب یہ اس کو مارنے لگا، اس کے سامنے کھانا پیش کیا، دیکھنے والے نے کہہ دیا بھئی یہ کھانا نہ کھانا، اس میں زہر ہے. وہ آگے سے اگر کہے کہ بھی یہ کھانا ہی ہے، میں کھانا کھانے کی وجہ سے مروں گا، اس کو کہا جائے گا صرف کھانا ہی نہیں ہے، اس میں زہر بھی ہے. کوئی لوہے کی تار، بجلی کی کھمبے کی، اس کو ہاتھ لگائے، کیا لوہے کو پکڑنے کی وجہ سے مروں گا؟ اس کو کہیں گے اس میں کرنٹ بھی ہے. کوئی آدمی نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف اس کے بغیر عبادت میں لگے، کہے کہ میں حکم پورا کرنے کی وجہ سے مروں گا، نہیں، حکم کی وجہ سے نہیں، تو نے حکم میں نبی کی نافرمانی شامل کر دی، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا. اب کوئی آدمی سارا رمضان شریف روزے رکھ کے جب عید کا چاند نظر آ جائے تو پھر عید کے دن بھی روزہ رکھ لے. رکھ تو روزہ رہا ہے، اس روزے پر انعام کی بجائے سزا ملے گی. ایام تشریق کے روزے رکھ رہا ہے، اس پر سزا ملے گی. حج کے لیے گیا، عرفات کے میدان میں مغرب کے وقت مغرب کی نماز پڑھ لی، اس پر سزا ملے گی. مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. یہ اتنی مثالیں اختصار کے ساتھ عرض کر دی. صرف حکم پورا کرنا اتنی بات نہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، اس پر انعام ملے گا. اب میں بھی اور آپ بھی اللہ عز و جل کے احکام پورے کرنے والے بن جائیں. اس کا تعلق ایمان پر ہے. ایمان بڑھیا ہوگا، اس کا عمل بڑھیا ہوگا. ایمان ضعیف ہوگا، عمل کمزور ہوگا. ایمان بالکل نہیں ہوگا، عمل بالکل نہیں ہوگا. ایمان قوی، سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں ما فاتتنی تکبیرۃ الاولی منذ 40 سنہ، 40 سال میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. اور یہی کہتے ہیں ما نودی للصلاۃ منذ 20 سنہ الا وانا فی المسجد. 20 برس اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو گئے. 20 برس کی اذانیں ان مسجد میں داخلے کے بعد ہوئی ہیں. محمد بن سما کہتے ہیں 40 سال میں ایک مرتبہ تکبیر اولا فوت ہوئی ہے. جس دن میری ماں کا انتقال ہوا تھا اس کو دفن کفن میں تکبیر اولا رہ گئی. گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، سورج کو دیکھ کر، سائے کو دیکھ کر اذان کہہ دیتے، نماز پڑھ لیتے.
اب ایمان بڑھیا کیسے بنے؟ ایمان کے لیے ایمان کے بول بولنا، بار بار بولنا۔ قرآن پاک میں جتنا ایمان کو بولا گیا شاید ہی کسی چیز کو بولا گیا ہو۔ اللہ جل جلالہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، طرح طرح کی مثالیں بیان کر کر کے اللہ جل جلالہ نے یہ اپنے سے ہونا بیان کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ میں ساری آیتیں پڑھوں، ترجمہ کروں، وقت بہت تھوڑا سا ہے۔ کہیں اللہ کو چھوڑ کے تم جن سے مانگتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے اوپر کا تھوڑا سا چھلکا، جو تازہ کھجور کھائیں تو نظر بھی نہ آئے، جب گٹلی خشک ہو جائے دھوپ میں پڑی رہے پھر وہ چھلکا ظاہر ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں۔ ساری دنیا والے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی لے جائے اٹھا کے لے نہیں سکتے واپس۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اور ادھر ادھر اوروں کو پوجتے رہتے ہیں، ان کے اعمال سراب کی طرح ہے، پیاسا ان کو پانی سمجھتا ہے، جب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی جو اللہ کے غیروں سے سمجھنا، یقین کرنا، ایسا جیسے پانی پہ جا کے کہے پانی پانی، اڑ کر میرے منہ میں آ کے داخل ہو جا، لیبلغ فاہ۔ اللہ کہتے ہیں وما ہوا ببالغ، پانی اڑ کے آ کر کوئی کنویں پہ بیٹھ کے نیچے پانی کو کہے اٹھ کے میرے منہ میں آ کے داخل ہو جا، وہ نہیں ہو سکے گا۔ اتنی مثالیں اللہ نے بیان کی ہے، اتنی بار 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 بار۔ تو مجھے اور آپ کو جگہ جگہ ایمان کی مجلسیں قائم کرنی ہوں گی، ہر مسجد اور گھر اور بازار۔ ہماری تو کوئی مجلس ایمان کی بات سے خالی نہ ہو جس میں اللہ پاک کا ذکر نہ ہو، کوئی مجلس نہ ہو جس میں اللہ کا ذکر نہیں، نبی علیہ السلام پہ درود نہیں، وہ ایسے بیٹھے اٹھ گئے ایسے جیسے مردہ گدھے پہ سے اٹھے ہوں۔ کیا مطلب؟ مردہ گدھے سے مردار خور جانور اٹھ کے جائیں گے؟ ان کا کچھ بھی نہ بنا۔ اس لیے کوئی مجلس میری اور آپ کی خالی نہ جائے ایمان کی باتوں سے۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایمان بنے گا تب عمل بنے گا۔ اگر ایمان کمزور ہوا، کبھی نماز پڑھ لے گا، کبھی نہیں پڑھے گا، کبھی تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا، کبھی تکبیر اولیٰ چھوڑ کے جماعت بھی چلی جائے گی، کبھی دکان پہ پڑھ لے گا، کبھی گھر میں پڑھ لے گا۔ ایمان ایسی قوت ہے جو آدمی کو اعمال کے لیے لے کے چلتی ہے، اور ایمان وہ قوت ہے جو آدمی کو برائی سے بچنے کے لیے بریک لگاتی ہے۔ ایمان کی قوت، اس کو ہم سمجھیں، میں بھی سمجھوں، آپ بھی، ہم سب محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں۔ جتنا درجے کا ایمان ہوگا اتنے درجے کا عمل ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں خرج عمر رضی اللہ عنہ الى حائط له فرجع وقد صلى الناس العصر قال انا لله وانا اليه راجعون فاتتني صلاة العصر بجماعة اشهدكم ان حائطي على المساکین صدقہ۔ حضرت عمر بن خطاب، ان کا ایک باغ تھا، وہاں گئے، جب واپس آئے تو عصر کی جماعت ہو چکی تھی، نماز جماعت کے بغیر پڑھنی پڑ گئی۔ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، میری تو عصر کی جماعت نکل گئی۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا یہ باغ مسکینوں پر صدقہ ہے،
2 लाख का वो बाغ बेचा गया اور اس کی قیمت غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دی گئی۔ ایمان ہوگا نماز کی وجہ سے باغ چھوڑے گا، ایمان نہیں ہوگا باغ کی وجہ سے نماز چھوڑے گا۔ بھئی یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ آج ہم لوگوں کو اللہ کے حکموں پہ تیار تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، یہ کریں گے پھر لوگ تیار ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان ایسی قوت ہے، ایمان ایسی قوت ہے، جیسے ہم خود یہ ہمارا مجمع یہ ایمان کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے، حکومتوں کے ڈر سے نہیں پڑھتا۔ ہم آپ جو سارے بیٹھے ہو، ہاں، حکومتوں کے ڈر سے نہیں نماز پڑھ رہے، بلکہ سارے ملک والے حکومتوں کے ڈر سے روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ جو نماز نہ پڑھے حکومت تو ہماری اسے کچھ بھی نہیں کہتی۔ ہمارے پاکستان کی حکومت اب جو نماز نہ پڑھے اس کو کچھ بھی نہیں کہتی، جو روزہ نہ رکھے اسے کچھ بھی نہیں کہتی، جو زکوٰۃ نہ دے کوئی کچھ بھی نہیں کہتی، کوئی قانون نہیں، کوئی حج نہ کرے کوئی قانون نہیں، ساری زندگی قرآن کھول کے نہ دیکھے حکومت سے کچھ بھی نہیں کہتی، ساری زندگی کوئی ذکر اذکار نہ کرے حکومت کچھ بھی نہیں کہتی۔ پھر یہ جتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، جتنی اذانیں ہو رہی ہیں، جتنے لوگ نماز روزہ حج زکوٰۃ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، ہاں، جو تو حکومت تو کچھ بھی نہیں کہتی۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوچو کیوں کر رہے ہیں؟ جس ڈر سے، جس امید سے ہم اور آپ یہ سارے پاکستان کے نمازی اور روزے والے نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ذکر عبادت تلاوت کرتے ہیں، اسی ڈر سے باقی جو نہیں کرتے ان کو کرانا ہے، اسی سے ڈرا کے ان کو آخرت سمجھائیں گے۔ ہاں، آخرت سمجھائیں گے۔ موت 2 طرح کی ہے، ایک موت ایسے جیسے چونٹی نے کاٹ لیا، اور ایک موت ایسے جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جائے۔ قبر 2 طرح کی، جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا۔ حشر 2 طرح کی، دھوپ میں سائے کا نشان نہیں سوائے عرش الہی کے، کوئی عرش کے سائے میں مزے کر رہے، مچھلی کی مہمانیاں، کوئی دھوپ میں کھڑے ہیں۔ اعمال نامہ 2 طرح، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں میں۔ اعمال تلنے میں 2 طرح، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا یا بدیوں کا، نیکیوں والا بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑا خوش ہوگا، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ برائی والا پلڑا بھاری ہو گیا، بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، کہے گا کاش مجھے اعمال نامہ ملتا ہی نہ، اعمال نامہ بائیں میں ملا۔ پلسرات 2 قسم کی، بجلی کی طرح گزر جائیں، تیز ہوا کی طرح پار ہو کے چلو، یا پھر گر گر کے نیچے، کٹ کٹ کے نیچے۔ ہمیشہ رہنے والا گھر 2 طرح کا، یا جنت اور اس کی بہاریں، جنت کے کھانے، جنت کے پینے، جنت کے لباس، جنت کے مکان، دودھ شہد شرابن طہورا کی نہریں، سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار۔ ہم جنت بھی اس لیے مانگتے ہیں کہ جنت میں محبوب ملے گا، محبوب حقیقی ملے گا جنت میں۔ اور جہنم اللہ کی ناراضگی کی جگہ، آگ کا عذاب، بھوک کا عذاب، پیاس کا عذاب، سانپوں کا کاٹنا، بچھوؤں کا کاٹنا، خچر جتنے بڑے بچھو، ہاں، اور بے عزتی کا عذاب۔
سارا جہان دیکھ رہا، ماں باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچے، بیٹے، بیٹیاں، استاد، سب دیکھ رہے، ہتھکڑیاں لگا کے لے کے جا رہے جہنم میں، کتنی شرم آئے گی۔ اس طرح بھری مجلس میں کسی کو یوں کہہ دو تو اٹھ کے باہر چلا جا، وہ بھی رونے کو ہو جاتا ہے۔ ہمیں کسی کی بےزتی نہیں کرنی چاہیے، کوئی لفظ ایسا نہیں بولنا جس سے اس کی عزت پہ فرق پڑے۔ حدیث پاک میں ہے الربا اثنان و سبعون بابن، سود کے 70 اور 72 دروازے ہیں۔ ادناہا اتیان الرجل امہ، سب سے چھوٹا دروازہ سود کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، سب سے چھوٹا دروازہ۔ پھر اسے دگنا، تگنا، 10 گنا بڑا، 20 گنا، 30، 40 گنا، 50، 60 گنا، 70 گنا اور 72 گنا۔ ان ارب الربا، سارے سود کے دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ استطالۃ الرجل فی عرض اخیہ، آدمی کا اپنے مسلمان بھائی کی عزت خراب کرنے کے لیے زبان درازی کرنا، یہ سب سے بڑا دروازہ ہے سود کا۔ ہاں، ہمیں اعمال بھی بڑھیا بنانے ہیں، ایمان و یقین بڑھیا بنانا، نمازیں بڑھیا بنانا، سن رہے کل پرسوں سے، اور اسی طرح اخلاق بھی بڑھیا بنانے ہیں۔ دین صرف نماز روزے ہی کا نام نہیں، پورے دین میں ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں۔ عبادات، میرا معاملہ میرے اللہ سے کیسا ہوگا، یہ عبادات ہوئی، اور اخلاق، میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا اللہ ہی کو راضی ہے عبادات کی طرح، لیکن یہ مثلث ہو جاتی ہے جیسے 3 کونوں والی جگہ۔ ہاں، اللہ کے بندوں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا، بیوی اللہ کو راضی کرے گی خامند کے حقوق ادا کر کے، خامند اللہ کو راضی کرے گا بیوی کے حقوق ادا کر کے، باپ اللہ کو راضی کرے گا بیٹے کی لائن کے، بیٹا اللہ کو راضی کرے گا باپ کی لائن کے حقوق ادا کر کے، اسی طرح ہمسایہ ہمسائے کے ساتھ، بڑا چھوٹے کے ساتھ، چھوٹا بڑے کے ساتھ، یہ اخلاق ہیں۔ بیچ میں مخلوق آوے گی، براستہ مخلوق، اللہ تک پہنچنا براستہ مخلوق، جیسے یہاں سے لاہور جانا، ایک ہے سیدھا لاہور چلے گئے، ایک براستہ مانگا منڈی، یہاں سے مانگا منڈی گئے، پھر وہاں سے لاہور گئے۔ مخلوق کی لائن کے احکام۔ آج نماز روزہ تو کچھ نہ کچھ ہے، جتنا ہونا چاہیے اس سے تو بہت نیچے، لیکن اخلاق تو اور بھی بہت نیچے۔ جھٹ کسی کی بےزتی، جھٹ اس کے ساتھ روکھی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، ہلکا لفظ بولنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کسی مسلمان کے ساتھ ہلکا لفظ بولنا اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، ذرہ برابر پریشان کرنا۔ نبی علیہ السلام کی مبارک مجلس، اس میں سے ایک بندہ اٹھ کے گیا، اپنا جوتا بھول گیا، تو وہ آگے جا کے پھر واپس آیا، اسے یاد آ گیا کہ جوتا تو میرا ادھر ہی تھا، واپس لوٹا، اور ساتھ والے نے اس کا جوتا اپنے نیچے چھپا لیا۔ جب یہ اٹھ کے گیا، اس نے واپس آ کے کہا ادھر میرا جوتا تھا، لوگوں نے کہا ہمیں تو پتا نہیں، اور ان کو پتا بھی نہیں تھا، ان کے سامنے نہیں چھپایا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے جوتا نکال کے دے دیا۔
امام الانبیاء نے فرمایا علیہ السلام کہ اپنے بھائی کو پریشان کرنے کا قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا میں نے تو مذاق میں چھپایا تھا۔ پھر 2 مرتبہ فرمایا یا 1 مرتبہ اپنے بھائی کو پریشان کرنے کا قیامت میں کیا جواب دے گا؟ اسی طرح ایک آدمی نے دوسرے کا جوتا چھپایا پھر دے دیا۔ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کو تکلیف دینا، پریشان کرنا ظلم عظیم، یہ عظیم ظلم ہے۔ شرک کو قرآن نے کہا ہے ظلم عظیم۔ اس نے ذرا جوتا چھپا لیا مذاق میں، اتنا پریشان کرنے کو بھی امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے فرمایا یہ ظلم عظیم ہے۔ اور سنو، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دوسری ام المؤمنین جس کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا، اس کی غیر موجودگی میں کہہ دیا اس کا قد چھوٹا ہے۔ فرمایا عائشہ تو نے ایسا جملہ کہا ہے جو سمندر میں ڈال دیا جائے اس کا پانی خراب کر ڈالے۔ چھوٹے قد والی کو چھوٹے قد والی کہنا، اس کی غیر موجودگی میں اسلام اتنی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اب بتاؤ، ایک بندہ امام الانبیاء کی مجلس میں بیٹھا تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ جب چلا گیا، ایک بندے نے امام الانبیاء سے عرض کر دی کہ اس کے اٹھنے میں کمزوری تھی۔ وہ اتنا جملہ کہا، جیسے کوئی کمزور بندہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتا ہے، کوئی زمین پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتا ہے، کمزور ہے۔ اس کے اٹھنے میں کمزوری تھی۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا اٹھ جا، میری مجلس سے نکل جا، میری مجلس سے نکل جا۔ اس نے عرض کیا یہ آئندہ نہیں کہوں گا۔ فرمایا تو نے قرآن کا مذاق اڑایا ہے۔ اب بتا، ہماری گزارش ہے کسی مسلمان بھائی کو ذرہ برابر بھی پریشان نہیں کرنا۔ کوئی موبائل رکھ کے بھول گیا، اتنا بھی نہیں کرنا تیرا موبائل کدھر ہے، نہیں اتنا بھی نہیں کہنا۔ ہاں، اگر اٹھانا ہے اٹھا کے پیش کر دو، بھائی یہ تیرا موبائل ہے سنبھال لے۔ اس کو جھٹکا بھی نہیں لگانا، جھٹکا۔ وضو کرتے وقت گھڑی اپنے پاس والی جگہ پہ رکھ کے وضو کر کے اٹھ کے چلا گیا، ہاں تمہیں پتا ہے کہ اس کی ہے، اٹھا کے پیش کر دینا، اتنا تو کر دو۔ نہیں تو تیری گھڑی کدھر ہے، مٹھائی کھا کے دیں گے، ہاں ایسے نہیں، دوسروں کو کہہ دیا بتانا نہیں ہے، ابھی تھوڑا اس کو پریشان کریں، تھوڑا اس کو جھٹکا لگائیں۔ ارے ہمیں جھٹکا لگا کے کیا کرنا، اٹھانی ہے اٹھا کے پیش کر دو سیدھا سیدھا۔ کہاں ہے سوالیہ جملہ بھی نہیں، بھیا آپ کی گھڑی ادھر وضو کی جگہ آپ بھولا، یہ لے لو۔ اب مٹھائی کھانے پہ بات یاد آ گئی، حدیث میں ہے الا لا يحل مال امرئ مؤمن الا بطيب نفس منه، خبردار کسی مسلمان کا مال حلال نہیں سوائے اس کے دل کی خوشی کے، دل کی خوشی سے کوئی کھلائے وہ حلال ہے۔ ہاں بس، دل کی خوشی کیسی ہوتی ہے؟ جیسے ماں اپنے 2-3 سال کے بچے کے منہ میں نوالے ڈال کے خوش ہوتی ہے، اگر وہ نہ کھائے پریشان ہوتی ہے، اس کی تمنا یہ ہے کسی طرح یہ کھا لے، ماں کی تمنا۔ اس طرح کوئی کھلائے وہ کھا لو ورنہ چھٹی۔ لا یحل کا لفظ ہے حدیث میں، ایسا نہیں کرنا۔ ارے بھائی وہ تو نے شادی کیا منہ میٹھا بھی نہیں کرایا، ارے
اللہ نے تجھے بیٹا دیا، تو نے منہ میٹھا بھی نہیں کرایا، ارے تو نے مکان بنایا، منہ میٹھا نہیں کرایا، اس کا منہ کڑوا ہی رہتا ہے، اور اگر اسی طرح کرتا رہا ساری زندگی بھی میٹھا نہیں ہونا ہی نہیں ہے۔ جتنے مرضی اس کا منہ میٹھا کرا دو، جس کی یہ عادت ہے، یہ بھی سوال ہی میں شامل ہے۔ سوال تو حرام ہے، سوال، ہماری طبیعتیں بھوکی بھوکی نہیں ہونی چاہیے، ہماری طبیعتیں بھوکی بھوکی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھو، ہم اللہ سے کہہ دیں یا اللہ اس کو بھی تو نے دی ہے، تو 3 شکلیں بنے گی۔ کسی کے پاس کوئی چیز ہے نا، اب 3 شکلیں، مٹھائی کھا رہا 1 شکل، ارے کلے کلے کھا رہے ہو، دائیں بائیں دیکھتے بھی نہیں ہو، یہ بھی سوال ہی میں شامل ہے، خوبصورتی کا سوال ہے، خوبصورتی کے ساتھ۔ فقیر آدمی سیدھا کہہ دیتا ہے 1 مٹھائی مجھے بھی دے دو، اور یہ دوسرے طریقے سے کہتا ہے، یہ بھی اسی میں ہی شامل ہے۔ دوسرا، زبان سے تو نہیں کہا، دل میں ہے بھی مجھے بھی صلاح کر لے تو اچھا ہی ہے، مجھے بھی پوچھ لے، یہ بھی مکروہ ہے، اس سے بھی بچے۔ تیسری شکل، یا اللہ اسے بھی تو نے ہی دیا ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، یا اللہ مجھے بھی دے دے، یہ دعا ہے، بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت۔ ہماری طبیعتیں بھوکی بھوکی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے ہاتھ پاؤں سے ذرہ برابر کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، فائدہ پہنچا دو جتنا پہنچا سکتے ہو۔ خیر الناس انفعهم للناس، سارے انسانوں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع زیادہ پہنچائے۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سارے ایمان والوں سے کامل ایمان والا وہ ہے جو ان میں اچھے اخلاق والا ہو۔ حرم علی النار، آگ پر وہ بندہ حرام ہے، کل حین لین سہل قریب، ہر آسانیوں والا، ہر نرم آدمی، سہولتوں والا اور قریب لوگوں سے ملا جلا رہتا ہو، لوگوں کے قریب رہتا ہو، آگ پر یہ بندہ حرام ہے۔ حرم علی النار، المؤمن حین لین، مومن تو آسانیوں والا اور نرم مزاج ہوتا ہے۔ ہم سب امت کے لیے نرم بن جائیں، سب امت کے لیے مہربان بن جائیں، رحمت بن جائیں۔ رحمت للعالمین کا کلمہ پڑا ہے، وہ ساری دنیا کے لیے ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی ساری دنیا کے لیے رحمت تھے، اور خود کسی کے لیے زحمت بن جائیں، کتنی بری بات ہے۔ ہم سے لوگوں کو اچھی اچھی امیدیں ہوں، اچھی اخلاق، بیوی بچوں کے ساتھ بڑھیا سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور امام الانبیاء فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اتنا بہترین ہو جتنا نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے لیے بہترین تھے۔ ایک حدیث میں ہے، خیرکم خیرکم لنسائکم، تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہو۔ ایک حدیث میں ہے، عورت بیچاری یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہے، اسی طرح ہی گزارا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد جس کا مفہوم یہ ہے، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہے، اسی طرح ہی گزارا کرنا ہے، سیدھی نہیں کرنی، عورت کو سیدھی نہیں کرنا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی،
سیدھی کرنی ہی نہیں ہے، ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کرنا. ہاں سیدھا اپنے آپ کو کرنا ہے، اگر ہم کر سکیں تو سیدھا اپنے آپ کو کرنا ہے. ہاں دوسرے کسی مرد کو بھی سیدھا کرنے کے پیچھے نہ لگیں. میں تجھے ٹھیک بنا کے چھوڑوں گا، ارے اپنے کو ٹھیک بنا کے چھوڑ، تو سے تو تیرا سوال ہونا ہے. اپنے کو ٹھیک بنا کے چھوڑ. اور نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد عورتوں کے بارے میں، یغلبن کریمن، عورتیں جو کریم آدمی ہوتا ہے اس پر غالب آ جاتی ہیں، یعنی اس کے اوپر مسلط رہتی ہیں جو کریم ہے. کیوں؟ کریم جو ہے وہ مارتا نہیں ہے، جھڑکتا نہیں ہے، چپ کر جاتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے. عورت آہستہ آہستہ سر پہ چڑھ جاتی ہے. یا عورتوں کی یہ خصلت امام الانبیاء بتا رہے، یغلبن کریمن، کریم کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. یغلبہن لئیم، ان پہ کمینہ آدمی عورتوں پر غالب آ جاتا ہے. جو کمینہ ہوتا ہے نا وہ عورتوں پہ غالب آ جاتا ہے. عورت نے ذرا کوئی ہلکا کام کیا تو جوتا اٹھا لیا، تھپڑ لگا دیا، عورت ڈرے گی. پھر اگلی مرتبہ پھر کیا، وہ جوتے سے نہیں سیدھی ہوئی، پھر تھپڑ سے نہیں سیدھی ہوئی، اب جوتا اٹھا لیا، گھر سے باہر نکال دیا، پٹائی لگا دی، تو پھر عورت کچھ دب جاتی ہے. یغلبہن لئیم، ان کے اوپر کمینہ آدمی وہ غالب آتا ہے، کریم نہیں آتا. کریم پر عورت غالب آئے گی. یہ دو باتیں ہو گئی. پھر امام الانبیاء نے اپنے بارے میں فرمایا، فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں کریم مغلوب بن کے زندگی گزار جاؤں، کریم رہوں چاہے مغلوب ہی ہوں. ہاں فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا، ان اکون کریمن مغلوبن، مغلوب بن کے زندگی گزار جاؤں لیکن کرم کو ہاتھ سے نہ چھوڑوں، میں یہ پسند کرتا ہوں. ولا احب ان اکون لئیما غالبا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کمینہ بن کے زندگی گزاروں اور غالب رہوں. غالب ہونے کے لیے کمینہ بننا پڑے گا، میں یہ نہیں پسند کرتا. اس سے بڑھیا بات کوئی ساری دنیا میں دکھائے، ساری دنیا کے لیڈر مذہبوں والے وہ دکھائیں جو ایک آقا اپنی عورت کو کے بارے میں یہ جذبات رکھتا ہو کہ میں نے کریم ہی بن کے رہنا ہے چاہے مغلوب بن کے رہوں. اخلاق گھر والوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا، پانی پی کے برتن رکھ دیا. امام الانبیاء نے فرمایا، عائشہ تو نے برتن میں کون سی جگہ منہ لگا کے پانی پیا تھا، وہ جگہ مجھے بتا، میں بھی ادھر ہی منہ لگا کے پانی پیوں گا. اب بتاؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے خادموں کے ساتھ. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی ہے، کبھی امام الانبیاء نے مجھے اف نہیں کہا، اور کوئی کام کرنے والا تھا میں نے نہیں کیا تو کبھی نہیں کہا کیوں نہیں کہا. کوئی نہ کرنے والا کام کر دیا کبھی نہیں کہا کہ یہ کیوں کر دیا. کیوں کا لفظ 10 سال نہیں بولا. ہماری گزارش ہے سارا مجمع فیصلہ کرے، ہم بھی اپنے خادم اپنے گھر والے کیوں کا لفظ بھی نہ بولے، اس کی مشق کرے، اس کی مشق کرے. اچھے اخلاق بنانے کے لیے نیچا ہونا پڑے ہو جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے دروازے پر ایک آدمی آیا، اس کی بیوی
اس آدمی کے آگے اونچا بولتی تھی۔ یہ آیا حضرت عمر کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر، آگے دروازے پہ پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ان کے آگے اونچا بول رہی تھی۔ یہ سوچ میں پڑ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر آئے، کہنے لگا میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا، وہ میرے آگے اونچا بولتی ہے، اور آگے دیکھا تو آپ کی بیوی بھی آپ کے آگے اونچا بول رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے احسان میرے اوپر بہت ہیں، اس لیے میں صبر کرتا ہوں۔ ہاں، ہیا طباخۃ لی، یہ میرے لیے سالن پکا کے دیتی ہے، یعنی مفت۔ ہیا خبازۃ لی، روٹیاں بھی مجھے مفت پکا کے دیتی ہے۔ غسالۃ لی، میرے کپڑے بھی مفت میں دھو دیتی ہے۔ مفت کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے کپڑے دھو کے دیتی ہے، مفت دیتی تھی، اس کی اجرت نہیں لیتی تھی۔ میرے گھر کا جھاڑو دے دیتی ہے۔ کناسۃ لی، اور سب سے بڑھ کر میرے ایمان کی حفاظت ہے۔ ہماری عورتیں یہ کام کرتی ہیں ہمارے لیے کہ نہیں کرتی؟ اگر کرتی ہیں تو صبر کریں، کوئی ان سے اونچی نیچی بات ہو جائے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ہمسایوں کے ساتھ۔ ہم مسجدوں میں رہتے ہیں، مرکزوں میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھی ہیں۔ حدیث میں ہے خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، سارے ساتھیوں میں اچھا ساتھی وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی کے لیے اچھا ہو، سب ساتھیوں سے وہ۔ اور ہمسایوں کے ساتھ، پہلے ابھی گھر والوں کا عرض کیا، اب ہمسایوں کا۔ خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، سارے ہمسایوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے اچھا ہو۔ ہاں، اور وہ ایمان نہیں لایا، وہ ایمان نہیں لایا، وہ ایمان نہیں لایا، 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ وہ آدمی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے ہمسائے اس کی پریشانیوں سے مطمئن نہ ہو، اس سے خوف زدہ رہتے ہیں، یہ بندہ ایمان ہی نہیں لایا۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سبق دیا ہے۔ عامۃ الناس خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین انسان سارے لوگوں سے جو لوگوں کو نفع زیادہ پہنچائے۔ نفع 2 قسم کا ہے، ایک یہ بھی نفع ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، بھولے کو رستہ دے دیا، رستہ دکھا دیا، اس قسم کی خدمات۔ اور اس سے بڑا نفع یہ ہے، وہ جہنم کے رستے پہ چل رہا، اس کو کھینچ کر جنت والے رستے پہ ڈال دیا کسی طرح۔ ہاں، اس نے تو ہمیشہ کے کھانے، ہمیشہ کے پینے، ہمیشہ کے کپڑے ریشمی، اور ہمیشہ کے محل، ہمیشہ کی بیویاں، سارا ہی کچھ کر دیا، کچھ کسر ہی نہ چھوڑی۔ جس نے دوزخ والے رستے سے کھینچ کر جنت والے پہ ڈال دیا۔ ہماری گزارش ہے، ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ بھی ملائے اس کو آخرت کی طرف روانہ کریں۔ ہماری کوئی مجلس میں 1 منٹ کے لیے آئے، وہ خالی نہ جائے دعوت سے، اس کو ہم آخرت کی طرف روانہ کریں۔ آخرت کی عوام الناس، اور دشمنوں کے ساتھ بھی سن لو، وقت تھوڑا سا 1-2 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ دشمنوں کے ساتھ، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن وحشی بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے، فتح مکہ کے بھاگ کے طائف چلے گئے۔
آپ نے 4 مرتبہ بندہ بھیج کے بلا کے مسلمان کر کے چھوڑا. دل تو اللہ ہی نے بدلا، لیکن محنت تو کی. مکہ مکرمہ سے 4 مرتبہ بندہ بھیجا ہے. ہاں، دشمنوں کے ساتھ. ابو سفیان رضی اللہ عنہ دور جاہلیت میں اتنی دشمنی کی ہے، بدر کا مارکا، احد کا، خندق کا، فوجوں کو جمع کر کے حضور کے خلاف لے کے آتا تھا. جب امام الانبیاء کی باری آئی، مکہ فتح ہو گیا، فرما دیا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دے اسے بھی امن. جتنا بھی بڑا دشمن ہے کچھ نہیں کہنا. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن. لو، یہ دشمن کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا ان کا برتاؤ ہے. دشمن کے ساتھ نبی کی بیٹی زینب بے گناہ شہید کرنے والا، جب امام الانبیاء کی باری آئی اس کی بیٹی قتل نہیں کرائی. احد میں دندان مبارک شہید کرنے والے، جب امام الانبیاء کی باری آئی ان کے دانت نہیں توڑے. چہرہ زخمی کرنے والے، ان کا چہرہ زخمی نہیں کیا میرے اور آپ کے آقا نے. اب دشمنوں کے ساتھ برتاؤ حدیث میں ہے، حدیث پاک میں ہے، الا من ظلم دشمنوں کے ساتھ بتایا جا رہا، الا من ظلم معاہدا او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفس منه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفس منه فانا حجیجه یوم القیامہ. خبردار جس نے کسی ماتحت کافر پر، جس سے معاہدہ ہو چکا تھا، ذمہ کافر پر ظلم کیا، اب انتقصہ، یا اس کی کوئی حق تلفی کی، یا اس کی کوئی چیز اس کی بغیر خوشی کے لے لی، یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا، تو میں اس ذمی کافر کا حمایتی وکیل بن کر قیامت میں اس مسلمان کے خلاف جھگڑا کروں گا اللہ کے دربار میں. ہاں، یہ دشمن کے ساتھ. مصر کا گورنر عامل کہتے ہیں ان کو، وہ کافر ذمیوں سے جزیہ وصول کر رہا تھا. سایہ تھوڑا تھا، خود سائے میں بیٹھا تھا. وہ ذمی کافر اپنی باری کا انتظار کرنے میں دھوپ میں تھے. ایک صحابی کا گزر ہوا، یہ منظر دیکھا، مسلمان گورنر کو ڈانٹ دیا، ارے تجھے نبی علیہ السلام کی حدیث کا نہیں پتا؟ ان اللہ يعذب الذین يعذبون الناس فی الدنیا، بے شک اللہ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو اللہ کے بندوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں، ان کو قیامت میں اللہ عذاب دے گا. تجھے نبی کی حدیث کا نہیں پتا؟ کافروں کے بارے میں اپنے مسلمان عامل حکمران گورنر اسے یوں کہہ رہا ہے نبی کا صحابی. کبھی ہم کسی کو دکھ نہ پہنچائیں. حدیث پاک میں ہے اشد الناس عذابا یوم القیامہ، اشد الناس عذابا للناس یوم القیامہ، اشد الناس عذابا عند اللہ. پہلے فی الدنیا ہے، اشد الناس عذابا للناس فی الدنیا، اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ. جو دنیا میں کسی کو سخت عذاب دیتا ہے، قیامت میں اللہ اسے سخت عذاب دے گا.
کبھی کسی کو ایسے خامخواہ سخت عذاب میں نہیں مبتلا کرنا. سمجھانے کی کوشش کریں. کسی پہ جرم ہو گیا اس کو پیار سے آخرت سمجھامیں، جنت سمجھامیں، دوزخ سمجھامیں. آخر ہمیں جانا ہے، آخرت ہے، قبر ہے، حشر ہے. اس کے پیچھے لگ جانا، اس غلط آدمی کے، اس سے دوستی لگانا، اس کو کھلانا پلانا، رات دن سمجھانا، اس کو اللہ کے راستے میں نکالنا، اپنے ساتھ رکھ کے اس کی تربیت کرنا اپنی نگرانی میں، اپنی نگرانی میں، اپنی نگرانی میں لگے رہنا. لگے اس کو ایک منٹ کے لیے اس سے الگ نہ ہونا. ایک منٹ تو عرف عام کو کہہ دیا، یعنی یہ طے کر لینا کہ میں نے اس کا رستہ بدلنا ہے، اس کا مقصد بدلنا ہے. یہی پھر لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا جب یہی طائب ہو جائے گا. اس پہ وقت لگے گا آخرت سمجھانا، اس پہ وقت لگے گا. ہم چاہتے ہیں چٹکی میں کام ہو جائے، ایسا نہیں ہے. چاہے سالہ سال لگ جائے. ہم تو ایمان کی مجلسوں میں اس کو بٹھانا، ان کو اپنے مقامی تشکیل میں لے جانا، سروزے پر اور گشتوں میں جوڑنا. جب اطمینان ہو جائے پھر یہاں بھی لے آنا. اطمینان ہو جائے، اطمینان ہو جائے. میں بھی فیصلہ کروں، آپ بھی فیصلہ کریں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک کام کو اپنا کام بنا کے چلے، سب لوگوں کو ہم سے فائدہ پہنچے. بڑا فائدہ دین کا ہے. ہماری مبارک محنت، اب ایسی محنت کریں وہ نمازوں کا اہتمام والا بنے، دین کا علم سیکھے، اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا بنے، اس کے اخلاق بڑھیا ہوں. اسے سمجھانا کہ بھئی ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے. اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا. حضرت فرماتے تھے جس کا رب اسی کا سب. میری اور آپ کی پوری قوت لگے کہ کسی طرح میں اللہ والا ہو جاؤں، میرے ذریعے ہزاروں اللہ والے ہو جائیں. اور نبی علیہ السلام والا مبارک کام، اس کو اپنا کام بنانا، اللہ سے ملنے کا قریب ترین راستہ، اقرب ترین راستہ اتباع سنت ہے. سنت کے ذریعے اللہ کے بندہ بہت جلدی قریب ہو جاتا ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کہتا ہے میرے حبیب ان کو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. ہاں، نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلنے والا اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے. اور بڑی سنت، مہا سنت، نبی علیہ السلام کی طرح دین کا داعی بن کر در در پھرنا، گھر گھر پھرنا، یہ مہا سنت ہے. مہا کہتے ہیں بڑی کو، جس سے پتہ نہیں کتنی سنتیں زندہ ہوں گی، فرائض اور نوافل اور واجبات. در در پھرنا، گھر گھر پھرنا، دین کا داعی بن کر. اس سے تو انشاءاللہ آپ کی مبارک محنت کے ذریعے لوگ علم والے بنیں گے، علماء پیدا ہوں گے، حفاظ پیدا ہوں گے، حافظ قرآن اور نمازی، روزے والے، پورے دین پہ چلنے والے بنیں گے اللہ کے فضل سے. انسانوں کی تقدیر پلٹنے کا یہ ذریعہ ہے مہا سنت. پلٹیں گے اللہ پاک کی، بندہ نہیں پلٹ سکتا، بندہ تو اپنی نہیں پلٹ سکتا. امام الانبیاء کہتے ہیں ساری بیویوں سے برابر کا سلوک کرتا ہوں، محبت عائشہ سے زیادہ. دل میرا میرے قبضے میں نہیں.
جب نبی علیہ السلام فرما رہے میرا دل میرے قبضے میں نہیں، تو کسی کا دل میرے اور آپ کے قبضے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو وہ محنت کریں گے، تقدیر اللہ بدلے گا۔ کیسے بدلے گا؟ بار بار محنت کرتے رہیں گے اور راتوں کو اس کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے رہیں گے، اتنا مانگے اتنا پھریں کہ اللہ پاک کو رحم آ جائے، رحم آ جائے، اللہ فیصلہ کر دے کہ میرے بندے جا، تیری محنت میں نے قبول کر لی، فلانے کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا۔ اب جس کی ہدایت کا فیصلہ اللہ کرے گا وہ ہدایت پہ آئے گا، وہ پھر اچھے اعمال اوپر بھیجے گا، اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے اس کے لیے اچھے اچھے فیصلے آئیں گے۔ دیکھو ساری دنیا کے لوگ اس وقت پریشان ہیں، بڑے حکومت والے، چھوٹی والے، بڑے زیادہ مال والے، تھوڑے مال والے، سب پریشان ہیں۔ ہم سنتے رہتے ہیں رات دن، اور اس سے نکلنا بھی چاہتے ہیں۔ اگلی بات، آگے 3 باتیں ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ یہ پریشانی آئی کہاں سے ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں سے آ گئی، فلاں ملک سے آ گئی۔ میں نام بھی نہیں لیتا ان ملکوں کا جس میں لوگ کہتے رہتے ہو آپ لوگ، فلانے نے یہ کر دیا، فلاں، ارے فلانے فلونے نے کچھ نہیں کیا۔ یہ نہیں جانتے یہ پریشانی کہاں سے آئی ہے۔ کسی ملک سے نہیں آئی ہے، کسی مخلوق سے نہیں آئی ہے، آسمان سے آئی ہے، من جانب اللہ آئی ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ نہیں جانتے کہ آئی کیوں ہے۔ اللہ تو رؤوف بالعباد ہے، ارحم الراحمین ہے، اس کی طرف سے ہمارے لیے پریشانی آئے، یہ کیوں ہے، یہ نہیں جانتے۔ یہ پریشانی میرے اور آپ کے اعمال، برے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ حالات آسمانوں سے خراب ہونے کے فیصلے، ہاں، برے اعمال کی وجہ سے۔ اور ہم اس پریشانی سے نکلیں گے کیسے، ان پریشانیوں سے نکلیں گے کیسے، یہ نہیں جانتے۔ برے اعمال کی بجائے اچھے اعمال آسمانوں پہ بھیجے، آسمانوں سے حالات اچھے آ جائیں گے۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے، ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ ہم ایمان اعلیٰ درجے کا بنا لیں، اللہ ہمارا دوست بن جائے گا۔ اب میں ایتیں بھی پڑھوں، ترجمہ بھی، وقت تو چند منٹ رہ گیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے کا اللہ ولی ہے۔ ایمان والے ہم بن جائیں، اللہ جل جلالہ ہم سے دفاع کرے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والے ہم بن جائیں۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے۔ ایمان والے ہم بن جائیں، اللہ کہتے ہیں وکذالک ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو ہم نجات دیتے ہیں جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں۔ ایمان والے ہم بن جائیں، یعنی ایمان اعلیٰ درجے کا بنا لیں۔ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ حقیقی عزت دے گا۔ ایمان والے ہم بن جائیں، اللہ اونچا کر دے گا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان والے ہم بن جائیں، اللہ حیات طیبہ دے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ ایمان والوں کو بہترین ستھری زندگی، ایمان والے ہم بن جائیں، اللہ ساری دنیا والوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان والے ہم بن جائیں، اللہ جنت الفردوس دے دے گا۔ کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یہ ایمان والوں کے لیے اچھے اعمال اوپر بھیجنا۔ اوپر صبر گیا، اللہ کی معیت آئے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اوپر سے نیک اعمال گئے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ ان اللہ لمع المحسنین، اوپر آسمانوں پر توکل گیا، اللہ کافی ہو جائیں گے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ،
اوپر شکر گیا اللہ نعمت بڑھا دے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اوپر استغفار گیا، تقوی گیا، اللہ کی معیت آئی، اللہ ایمان والے تقوی والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، استغفار والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ اوپر سود گیا اللہ پہلا مال بھی مٹا دے گا، یمحق اللہ الربا۔ اوپر صدقات گئے یربی الصدقات، یہ فیصلے اعمال کی وجہ سے، اعمال اوپر جاتے ہیں، فیصلے ان کے مطابق نیچے آتے ہیں، فیصلے ان کے مطابق نیچے آتے ہیں۔ اوپر ظلم گیا، اوپر سے فیصلہ آئے گا کہ ہم ظالموں پر ظالم حاکموں کو مسلط کریں گے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ جو برے حکام آتے ہیں یہ ظلم اوپر جاتا ہے تب آتے ہیں، ظلم سے بچیں گے پھر اللہ کے ہاں سے اچھے اچھے فیصلے آئیں گے، فیصلے آئیں گے۔ ہم ادھر ادھر لوگوں کا شکوہ شکایت کرنا، اس کی بجائے ایمان اور اعمال کی محنت کرنا، اس کو اختیار کریں، اس کو اختیار کریں۔ جیسے اعمال بھیجنا اس کا نتیجہ آنا ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے ایسے دو شعر موضوع ہو گئے، میں ان کو نثر کے طور پہ کہہ دیتا ہوں۔ کبھی شکوہ کرتا ہے تو آسماں کا، اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں، رات دن کبھی شکوہ کرتا ہے تو آسماں کا، گلا کرتا رہتا ہے سارے جہاں کا، فلانے نے کر دیا، فلانے نے، نہ جانے تو قانون سود و زیاں کا، نفع کس، تو یہ قانون نہیں جانتا کہ آسمان والا کن قوانین کے مطابق میرے ساتھ یہ کر رہا، نہ جانے تو قانون سود و زیاں کا، جو بوئے ہیں کانٹے تو مینگو کہاں کا، بوئے تو کانٹے ہیں، اب لے رہا ہے آم، یہ کہاں سے ملے گا؟ مجھے اور آپ کو جو ادھر ادھر بیٹھے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں نا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے کر دیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، دھوکہ ہے سارا۔ فلانے ملک نے کر دیا، فلانے حکمران نے کر دیا، سب دھوکہ، فلانے وزیر نے، کچھ نہیں ہے، ہمارے اپنے اعمال کے وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ میں بھی فیصلہ کرتا ہوں، آپ بھی فیصلہ کریں کہ ہم وہ مبارک محنت، اپنی محنت بنا لی جو نبی علیہ السلام نے بگڑے ہوئے حالات میں کی، صحابہ کے کیسے حالات اللہ نے بنائے، ان کی دعاؤں، اب وہ موقع نہیں ہے، کیا کیا اللہ سے انہوں نے فیصلے کرائے، کس طرح انسانوں میں ہدایت آئی، اللہ ان کے ایمان کی تعریف کر رہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان کی عبادات کی تعریف کر رہا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ اللہ عز وجل ان کے بارے میں، ان کی عبادات کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتار رہا، خوش ہو کر ان کے اخلاق کی تعریف کر رہا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کے اخلاق کی تعریف قرآن کر رہا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے راستہ۔ اگر اپنی قسمت پلٹنی ہو اور امت کی قسمت پلٹنی ہو تو نبیوں والی مبارک محنت یہ اس کا ذریعہ ہے، پلٹیں گے اللہ پاک کی تقدیر، اللہ پاک ہی بدلیں گے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لیکن بدلنے کے ضابطے ہیں، بدلنے کے ضابطے ہیں۔ کانٹے بوئے ببول کے تو آم کہاں سے ہو، آم کہاں سے ہو؟ اس لیے میں بھی اپنی محنت نبی علیہ السلام والی مبارک محنت بناتا ہوں، آپ بھی سارے کوشش کرو
پھر تفصیل سے باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ ایک آدھ مجلس میں چند منٹوں میں بندہ کیا بات کہے کیا چھوڑے۔ گزارش ہے ہماری، جتنا مجمع چل رہا، جس کے 4 مہینے نہیں لگے، آیا تھا اجتماع دیکھنے، 4 مہینے لگائے بغیر گھر نہ جائے، اپنی بھی قسمت پلٹے، گھر کا کچھ نہیں انشاءاللہ بگڑنے لگا۔ حدیث میں ہے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا من، جس نے کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑ دی اللہ اس سے بہتر عوض عطا کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا اغیر من ابن آدم واللہ اغیر منی، میں ساری اولاد آدم سے زیادہ غیرت والا، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا۔ ہم اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑیں گے تو اللہ پھر ایسے کر دے گا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کریم ہے، ہم تھوڑا سا قدم اٹھاتے ہیں۔ حدیث میں ہے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ پاک، حدیث قدسی، اللہ پاک کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، قم الیہ، تو میری طرف آنے کے لیے کھڑا ہو جا، امشی الیک، میں تیری طرف آنے کے لیے چل پڑوں گا، امشی الیہ، تو میری طرف آنے کے لیے چل پڑ، احرولو الیک، میں تیری طرف آنے کے لیے دوڑ پڑوں گا۔ اللہ چلنے دوڑنے سے منزہ ہے، مطلب یہ ہے تو اللہ کی طرف جتنا متوجہ ہوگا، اللہ اپنی رحمتیں، اپنی عنایتیں، اپنی کریمی، اپنے عطائیں، اپنے انعامات تو لینے کے لیے ایک قدم آئے گا، وہ دینے کے لیے تجھ سے زیادہ آگے بڑھا دے گا۔ اس لیے جس کے 4 مہینے نہیں لگے، ہماری گزارش ہے وہ 4 مہینے لگائے بغیر گھر نہ جائے، اپنے ساتھیوں کے ہاتھ پیغام بھیج دے کہ میں 4 مہینے کر دیے ہیں، تو یہ تم فلانے گھر سنبھال لو، میں انشاءاللہ 4 مہینے لگا کے آؤں گا۔ ساری مجلس میں نقد 4 مہینوں کے لیے جو تیار ہوں کھڑے ہو کے زیارت کرا دو، پھر بٹھا دیں گے۔ جو 4 مہینے لگائے بغیر گھر نہیں جائیں گے، ارادے نہیں ہیں، صرف لگا کے جانا، تشکیل کرانی، کھڑے ہو کے زیارت کرا دو۔ جو کہتے ہیں 4 مہینے، چاہے پہلی مجلس میں نام لکھا چکے ہوں، چاہے پہلے سے چل رہے 2 مہینے گزر گئے،